کیا علم حاصل کرنے والے صحابہ اپنے استاد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اساتذہ کو کھانا نہیں پہنچاتے تھے؟ اب ہم اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا قاری صحابہ علمی مشغولیت کے ساتھ مال کما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی، اہل صفہ کی اور فقیروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے؟ جواب: ہاں، یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ قاری صحابہ جو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کے طلبہ سب مل کر میٹھا پانی اور لکڑیاں لاتے تھے اور لکڑیوں کی آمدنی سے کھانا خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زوجات کے کمروں میں پہنچاتے تھے۔ ان میں سے جن صحابہ کے پاس مالی فراوانی ہوتی تھی وہ بکری خرید کر پکاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں میں لٹکا دیتے تھے۔ آپ کے علاوہ اہل صفہ اور دوسرے غریب لوگوں کو بھی لوگ اس میں سے دیتے تھے۔ کئی روایات اور نقل شدہ واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم ان روایات کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان سے حوالے اور تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ صحیح بخاری، لکڑیاں جمع کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعال، زکوان، اسیا اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب بئر معونہ پر پہنچے تو انہی قبیلے والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور رعال، زکوان اور بنو لحیان کے لیے بدعا کرتے رہے۔ دلیل: صحابہ ان کو اس لیے قاری کہتے تھے کیونکہ قرآن کریم پڑھانا اور پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ لوگ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کے گھر سامان ضرورت پہنچانا۔ انصار میں 70 افراد تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا۔ یہ سب لوگ مسجد میں رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تھی تو یہ ان میں سے بعض لوگ مدینے کے ایک محلے میں چلے جاتے تھے، وہاں پڑھتے پڑھاتے تھے اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے گھر کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مسجد میں ہیں اور مسجد کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ گھر میں ہیں۔ جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لینے اور لکڑیاں جمع کرنے نکل جاتے اور یہ لوگ سامان ضرورت لا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے ٹیک لگا کر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی نے ان سب کو بھیج دیا۔ یہ روایت کی سند صحیح ہے اور ایک راوی عبیدہ بن حمید بخاری شریف کے راویوں میں سے ہیں، دوسرے راوی حمید طویل بخاری مسلم دونوں کے راوی ہیں۔ علامہ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے مطابق بہقی نے اس حدیث کو محمد بن جعفر سے اور انہوں نے حمید طویل سے اور انہوں نے یہاں کی باقی سند سے ذکر کیا ہے۔ دلیل: جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لینے اور لکڑیاں جمع کرنے نکل جاتے۔ یہ لوگ سامان ضرورت لا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے ٹیک لگا کر رکھ دیتے۔ مسند سراج، نبی کے گھر سامان ضرورت پہنچانا۔ کچھ انصار نوجوان تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ جب شام ہوتی تھی تو یہ ان میں سے کچھ لوگ مدینے کے ایک محلے میں جمع ہوتے تھے، وہاں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے اور سبق سنتے سناتے۔ ان کے گھر کے لوگ سمجھتے یہ لوگ مسجد میں ہیں اور مسجد والے سمجھتے کہ یہ لوگ گھر میں ہیں۔ جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لانے اور لکڑیاں جمع کرنے نکل جاتے، پھر سامان ضرورت لے کر حضور کے کمروں تک پہنچاتے۔ اللہ کے رسول نے ان سب کو بھیج دیا اور سب بئر معونہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ دلیل: پھر سامان ضرورت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں میں پہنچاتے۔ نمبر 4، یہ ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی کے گھروں کے دروازے پر سامان ضرورت پہنچانا، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ لکڑی جمع کرنے اور میٹھا پانی لینے چلے جاتے، پھر سامان ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے دروازوں پر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی نے ان سب کو بئر معونہ بھیج دیا جہاں سب شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز ان کے قتل پر قاتلوں کے خلاف بدعا کی۔ دلیل: سامان ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے دروازوں پر رکھ دیتے تھے۔ سیرت شامیہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے کمروں میں سامان ضرورت پہنچانا۔ انصار میں 70 نوجوان تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا۔ شام میں یہ یعنی ان میں سے بعض لوگ مدینے کے محلے میں اپنے ایک استاد کے پاس آتے، ان کے پاس قرآن پڑھتے، پڑھاتے اور نمازیں پڑھتے۔ پھر جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لانے اور لکڑیاں جمع کرنے چلے جاتے۔ پھر یہ لوگ سامان ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پہنچاتے۔ دلیل: قرآن پڑھتے، پڑھاتے اور نمازیں پڑھتے، پھر جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لانے اور لکڑیاں جمع کرنے چلے جاتے۔ پھر یہ لوگ سامان ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پہنچاتے۔ مسند احمد: مالدار طلبہ صحابہ کا نبی کے گھر بکری کا گوشت پہنچانا۔ ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس کے پاس تھے۔ حضرت انس نے اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھا جس میں فرمایا، میں تم لوگوں کو تمہارے ان بھائیوں کا قصہ نہ سناؤں جن کو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری کہتے تھے۔ حضرت انس نے پھر فرمایا، ان کی تعداد 70 تھی۔ جب رات ہو جاتی تو یہ لوگ مدینہ کے اپنے استاد کے پاس آتے اور ان کے پاس رہ کر صبح تک قرآن پڑھتے رہتے۔ صبح کے وقت ان طلبہ صحابہ میں سے طاقتور لوگ میٹھا پانی لینے اور لکڑیاں جمع کرنے چلے جاتے، اور ان میں سے جو مالدار ہوتے وہ بکری خریدتے اور اس کو پکاتے، اور پھر اس کے ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمروں میں لٹکے ہوئے نظر آتے۔ مسند احمد کے محقق علامہ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر ہے۔ عبد ابن حمید نے اس کو تنہا ہاشم بن قاسم کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، باقی سند یہی ہے۔ دلیل: جو مالدار ہوتے وہ بکری خریدتے، اس کو پکاتے اور پھر اس کے ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں لٹکے ہوئے نظر آتے۔ نمبر 7، مسند احمد: طلبہ صحابہ کا اہل صفہ اور غریب صحابہ کو کھانا پہنچانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن اور سنت سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 آدمی بھیج دیے۔ ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے ماموں حرام ابن ملحان بھی تھے۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رات میں اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے، دن میں یہ لوگ پانی لا کر مسجد میں رکھ دیتے اور لکڑی کو بیچتے تھے، پھر اس سے اہل صفہ اور غریب صحابہ کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھیج دیا۔ مسند احمد کے محقق علامہ احمد محمد شاکر نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ اس حدیث کی سند مسلم کی شرط پر ہونے کی وجہ سے صحیح ہے۔ اس کے راوی معتبر ہیں، سارے راوی بخاری اور مسلم دونوں کے راوی ہیں، سوائے حماد ابن سلمہ کے جو صرف مسلم کے راوی ہیں۔ دلیل: ان دن میں یہ لوگ پانی لا کر مسجد میں رکھ دیتے تھے اور لکڑیاں لا کر بیچتے، پھر اس سے اہل صفہ اور غریب صحابہ کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ نمبر 8، سیرت حلبیہ: ممکن ہے کہ بعض افراد نبی کے پاس کھانا پہنچاتے ہو اور بعض اہل صفہ کے پاس۔ ان صحابہ کو قاری کہا جاتا تھا اس لیے کہ قرآن پڑھنا ان کا معمول تھا۔ شام میں یہ ان میں سے بعض لوگ مدینے کے ایک محلے میں جمع ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان کے گھر کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مسجد میں ہیں اور مسجد کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ گھر میں ہیں، اور جب صبح قریب ہوتی تو یہ لوگ میٹھا پانی لاتے اور لکڑیاں جمع کرتے اور پھر سامان ضرورت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں تک پہنچتے۔ بعض راویوں کی روایت یہ ہے کہ لوگ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یہ لوگ لکڑیاں بیچ کر اہل صفہ کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دو روایتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، ممکن ہے کہ صحابہ کبھی نبی کے لیے کھانا لاتے ہوں اور کبھی اصحاب صفہ کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض طلبہ صحابہ نبی کے لیے کھانا لاتے تھے اور بعض اہل صفہ کے لیے۔ دلیل: ان دو روایتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے گھر والوں کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اہل صفہ اور فقیروں کی خدمت نہیں کرتے، اور اہل صفہ کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی خدمت نہیں کرتے۔ لہٰذا دونوں روایتوں کو جمع کرنا اور قبول کرنا ممکن ہے۔ اس تحریر میں ہم نے ان روایتوں کو صرف اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں اپنے پاک رب کی خوشنودی حاصل ہو۔ ہم اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ نعمت کے باغوں میں ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور رشتہ دار اور دوستوں کو جمع کر دے۔ اللہ کا درد اور ان کی سلامتی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر
اور تمام صحابہ پر۔ یہ آپ کا اللہ کے واسطے بھائی محمد یحییٰ آدم فلاحی شافعی سری لنکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔